ٹھیک، کیا دلیل ہے عشق حسین کی؟ بس اسی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عشق حسین کی دلیل کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا امام حسین کا عاشق بننے کے لیے؟ تو ایک ہی بات ہے، جو کام یزید کرتا تھا وہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک کہ یزید والے کام نہیں چھوڑو گے اس وقت تک کہ آپ عاشق حسین نہیں بن سکتے۔ آپ اپنا دل بہلا لو، جیسے میں دل بہلا لوں میں وزیر اعظم نہیں بننا، لوگ ہنسیں گے مجھ پہ، یہ بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا، یہ زبردستی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب میرا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ کیسے اتنا بڑا دعویٰ مان لے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں منوانا آسان ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ بس بات ختم کرتے کرتے یہ میرے دل کی آواز ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ محرم میں اگر تم روتے رہو تو بھی عاشق حسین میں تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا۔ محرم میں تم کھچڑا بھی پکاؤ گے، یہ بھی یاد رکھنا، کھچڑا ہم پکاتے تھے، پکاتے ہیں، پکاتے رہیں گے۔ شربت امام حسین پلاتے تھے، پلاتے ہیں، پلاتے رہیں گے۔ لیکن عاشق حسین بننے کے لیے دلیل کوئی چاہیے، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے، یزید والے کام جب تک نہیں چھوڑو گے عاشقان حسین میں آپ کا میرا نام نہیں لکھا جائے گا۔ کیونکہ یزید تو بہت چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، آپ نہیں سمجھے یزید کو، یزید بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یزید کا خاندان بڑا تھا، میں اس کی کوئی خاندان کی فضیلت نہیں پڑھنے لگا ہوں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے خاندان کا فرد تھا وہ۔ اور چونکہ ایک یزید ہی برا تھا اس لیے ہم اس کے پورے خاندان کو برا نہیں کہتے۔ پتہ ہے اس کا خاندان کون تھا؟ بنو امیہ کا خاندان۔ اور یہ بنو امیہ کا کوئی خاندان معمولی خاندان نہیں ہے، اسی خاندان میں حضرت عثمان غنی کا ہے۔ آپ برا نہیں مانے میری بات کا، میں سنی ہوں، میں سچ بات پڑھا رہا۔ اگر میں بنو امیہ کی کوئی فضیلت پڑھنے لگا ہوں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ عثمان غنی پیدا ہوئے، جس خاندان میں عثمان غنی پیدا ہوئے، کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہوں گے وہ لوگ؟ اسی خاندان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، صحابی رسول ہیں وہ، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے، برا لگے گالی دے دو، گالی دے، کوئی بات نہیں ہمیں۔ صحابہ کے احترام میں اگر کوئی گالی دے تو ہم سننے کے لیے تیار۔ اسی خاندان میں حضرت امیر معاویہ پیدا، اور وہ حضرت امیر معاویہ کا سگا بیٹا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دھیان دینا، خاص بات پڑھنا، اور حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں، سید ہو کر بھی کرتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ کیوں؟ کیونکہ شرف صحابیت ہے۔ کیا ہے؟ شرف صحابیت کا شرف ہمیں حکم دیتا ہے احترام کرنے کا۔ ہم نہ گستاخی کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرے تو ہم اس کو کرنے نہیں دیتے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اہل سنت کا مسلک ہے۔ ٹھیک، اب ایسے وہ ولی کا بیٹا نہیں ہے، صرف ولی نہیں، ولی سے بڑا منصب کس کا بیٹا ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ صحابی کا بیٹا۔ تم اس کو مانتے ہو؟ بولو، اس کو مانتے ہو؟ اس کے والد کا میں نے احترام بیان کیا، لیکن اس کا نام کیسے لے رہا ہوں؟ پلید ہے، پلید ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، کہہ دیا۔ کسی کو برا لگے، اس کے والد کو اچھا کہا، اچھے تھے، ثابت اس لیے اس اعتبار سے اچھے کہہ دیا، برا لگے تو کسی کو لگے۔ یزید کو لعنتی کا، کسی کو برا لگے نہ ادھر برا کا خیال نہ ادھر برے۔ مانتے ہو اس کو؟ بولو، نہیں مانتے۔ کیوں؟ امام حسین نے اس کو نہیں مانا، اس لیے آپ بھی نہیں مانتے۔ اس کو نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یزید کو نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا صرف۔ کیا وجہ ہے؟ میرے امام نے نہیں مانا، ہم بھی نہیں مانتے۔ تو جب امام یزید سے خوش نہیں تو ہم بھی نہیں مانتے، تو آپ سے خوش ہیں، ہم سے خوش ہیں؟ بولو بولو، ذرا سچی بولو۔ اب ذرا اس حقیقت کی طرف آؤ، یزید والے کام کر رہے ہو تو امام حسین صحابی کے بیٹے سے ناراض ہو سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا باپ کوئی صحابی، ہمارا باپ کوئی ولی، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ کیوں ناراض تھی یزید سے؟ اب دو تین باتیں سنیں، بات مکمل ہو، کل بھی آپ سے گفتگو کرنا ہے، لیکن اب آپ سنو یزید سے کیوں ناراض تھے۔ نمبر ایک، یزید شراب پیتا تھا۔ اگر صحابی کا بیٹا شراب پیے تو امام اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے،
صحابی کا بیٹا شراب پیے، امام اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن امام اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ جبکہ تم شراب پی رہے ہو، جبکہ تم اللہ اکبر نشہ کر رہے ہو، گولیوں سے نشہ کر رہے ہو، بھنگ چرس ہماری قوم میں ہے۔ اس مجمع میں انشاءاللہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو شرابی ہوں گے، جو شرابی اور شراب پی کے بستر میں پڑے ہوں گے۔ آپ شرابی نہیں ہیں، لیکن اللہ کرے آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک بات پہنچے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا آج ہمارے سماج میں شراب نہیں پی جا رہی ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں کی فریج میں شراب نہیں رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، جب صحابی کا بیٹا شراب پیے تو امام حسین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو گویا کہ اپنے سے دور کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ آپ بتاؤ، ہم اللہ اکبر اگر نشہ کریں گے تو امام حسین اپنا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں کیسے دیں گے؟ دوسری بات، یزید نمازوں کو ترک کرتا تھا، یزید نماز چھوڑتا تھا۔ امام حسین نے کہا اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، علی اکبر کی گردن چلی جائے مجھے گوارا ہے، ہم شبیہ پیغمبر کی گردن چلی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن ایک بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں۔ سنیوں، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر صحابی کا بیٹا نماز چھوڑ دے تو حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنا مبارک ہاتھ حسین ہمارے ہاتھوں میں قیامت کے دن کیسے دیں گے؟ اللہ اکبر، وہاں پچھتاؤ گے، وہاں تڑپو گے، وہاں بل بلاؤ گے، وہاں بے چین ہو جاؤ گے۔ بتاؤ، اگر رسول اللہ ناراض ہو جائیں تو امام حسین کا واسطہ دے کے حضور کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حسین ناراض ہو جائیں تو پھر حسین کو کیسے مناؤ گے؟ اگر قیامت کے دن مولا حسین نے کہا جھوٹے قذاب میرے نام کا دعویٰ کرتا تھا، میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کام یزید جیسے کرتا تھا، یزید کے طریقے کو زندہ کرتا تھا، تو بتاؤ قیامت کے دن کس کے دروازے پر دستک دو گے؟ قیامت کے دن کس کی دعائی دو گے؟ مسلمانوں، آج ہوش کے ناخن دے لو، یاد رکھنا جو حسینی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ نمازوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں اور تم حسینی ہو کر کے مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، مسجدوں کے اندر سناٹا ہے۔ میرے مولا حسین نے اللہ اکبر جب پورا گھر لٹ گیا، پورا کنبہ لٹ گیا، سارا گھرانہ شہید ہو گیا، اس کے باوجود جب تیروں کے زخم جو ہے وجود پر 72 زخم کھائے، آخری وقت میں پورا جسم لہو لہان تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، حسین کو اس وقت نہ جان کی پرواہ تھی، حسین کو اس وقت نہ خاندان کی پرواہ تھی، حسین کو نہ اس وقت اپنے آپ کی پرواہ تھی، حسین کو اس وقت نہ کسی کے گھر کی پرواہ تھی۔ اس وقت حسین پاک کو اگر فکر تھی تو نماز کی فکر تھی۔ جس وقت میرے امام گھٹنوں کے بل زمین پہ آئے اور آپ کو تلوار کا وار کیا جانے لگا، آپ نے کہا یزیدی رک جاؤ، پہلے حسین کو اپنا سر سجدے میں رکھ لینے دو، اس کے بعد جانے آخری کے حوالے کروں گا۔ وہ حسین تو آخری وقت تک سجدہ کرے، حسین تو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرے، حسین تو تیروں کے سائے میں سجدہ کرے، حسین تو اللہ اکبر تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کرے۔ سنیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عشق حسین کا دعویٰ کر کے تمہارے پاس سجدوں کی دولت نہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہو، نرم نرم گدوں پہ سجدوں کو ترک کرتے ہو، سجدوں کو قضا کرتے ہو۔ یاد رکھو، حسینی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، جب تک کہ حسین سند نہ دے، جب تک کہ حسین سرٹیفکیٹ نہ دے، اس وقت تک کوئی حسینی نہیں بنتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر حسینی بننے چلے ہو تو اللہ اکبر، جو نوجوان لڑکے رات کی تاریکی میں یوٹیوب اور فیس بک پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھیں، ہیرو ہیروئن کو ننگا ناشتے دیکھیں، وہ حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، دل کے کان سے سننا، مولا علی فرماتے ہیں، میں نے کبھی، مولا علی کہہ رہی، میں نے کبھی اپنے خود کا سطر نہیں دیکھا۔ سطر سمجھ گئے نا، حیا کے پیرائے میں مولا علی فرماتے ہیں، میں نے اپنا کبھی خود کا سطر بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضور سطر دیکھنا تو ضرورت ہے انسان، بغیر سطر دیکھے آدمی کی بہت سارے مسائل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ علی تھی، بغیر سطر دیکھنا ضرورت بھی اور جائز بھی،
خود کا سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے اور ناجائز و حرام بھی جائز بھی ہے. جائز ہونے کے باوجود اے مولا آپ نے اپنا سطر کیوں نہیں دیکھا؟ مولا علی جواب دیتے ہیں مجھے شرم آتی تھی، حیا آتی ہے کہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ علی کو اتنا خیال ہے نبی کے چہرے کی عظمت اور حرمت کا کہ جن آنکھوں سے نبی کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے خود کا سطر جو کہ جائز ہے کیسے دیکھوں؟ سنیو، قبر میں نبی کو دیکھنا ہے، میدان محشر میں نبی کو دیکھنا ہے، اور کہتے ہو کہ خواب میں نبی کو دیکھنا ہے، پھر ہیروئن کا ننگا وجود کیسے دیکھتے ہو؟ ہیرو کا ننگا وجود کیسے دیکھتے ہو؟ یوٹیوب پر زنا کے مناظر کیسے دیکھتے ہو؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں سید صاحب دعا کریں کہ میں خواب میں اپنے نبی کو دیکھوں. میں کہتا ہوں کس منہ سے دعا کروں؟ کس منہ سے دعا کروں؟ یہ آنکھیں اتنی قابل ہیں جو آنکھیں پاپ دیکھ رہی ہو، جو آنکھیں پکچر کے پوسٹر دیکھ رہی ہو، جو آنکھیں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہو، جو آنکھیں فلمیں دیکھ رہی ہو، کیا ان آنکھوں کو حق ہے اس بات کا کہ وہ حضور کا دیدار، حضور کا دیدار کرنے والے تو وہ لوگ تھے، حضور کا دیدار کرنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی کسی عورت پر نظر نہیں اٹھائی. اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی ماں، 4 عورتوں کے علاوہ کبھی کسی 5ویں عورت کو بھی نہیں دیکھا. جب انہوں نے اپنی آنکھوں کی اتنی حفاظت کی تب ان کو حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، بایزید بستامی کہتے ہیں میں ہر وقت حضور کو دیکھ رہا ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ، حضور کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں. جس دم میں حضور کو نہ دیکھوں اپنے آپ پر کفر کا کہ میں کافر ہوں. میں اتنا حضور کو دیکھتا ہوں، مگر یہ مرتبہ کب ملتا ہے؟ کب ملتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کو ملے گا. بڑے بڑے مرتبوں کی خواہش رکھتے ہو اور آنکھوں کو پاپی کر رکھا ہے. اپنے حال پہ رحم کرو. مسلمانوں، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے چلے ہو، احساس کرو. کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کسی دن اکیلے میں، یہ 10 دن ہے نا، 10 دن، ان 10 دنوں میں کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہیں میں یزید سے زیادہ تو برا نہیں ہو گیا. عمل کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، عمل کے معاملے میں کہیں میں یزید سے زیادہ برا تو نہیں ہو گیا. آپ کہیں گے عمل کے معاملے میں یزید سے کیسے برا ہو سکتا ہوں؟ آپ کھانا ہمارا کھا رہے ہیں، اسٹیج پہ ہمارے بیٹھے ہیں، محفل ہم نے سجائی، آپ ہمیں اتنی بڑی گالی دے کے جا رہے ہیں. سید صاحب یہ ظلم نہ کریں. دیکھو میں سچی بات کہنے آیا ہوں، اگر راپر والوں آئندہ نہیں بلانا، شوق سے مت بلانا. کچھ والوں آئندہ نہیں بلانا، شوق سے. میرے جملے سمجھنا، کہیں عمل کے معاملے